کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، ایک نوجوان ہے، قریب المرگ ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا سوچنا، ہم تو بھائی کسی کھاتے میں نہیں، صحابی کی بات ہے، راوی کہتے ہیں کہ وہ قریب المرگ ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھو، اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں نماز ہے؟ جی یا رسول اللہ نماز تو وہ پڑھتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام اٹھے اور اس کے پاس گئے اور اس جوان سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کون پڑھا رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میری زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال، اس کے متعلق پوچھا تو کسی نے وہاں پر عرض کیا یا رسول اللہ یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، یہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ تھا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی والدہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آئی تو میرے محبوب نے بڑی حکمت سے اس سے بات کی اور ارشاد فرمایا بتاؤ اما جی، اگر آگ جلائی جائے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو آگ میں پھینکا جائے گا اور اگر تم اس کی سفارش کرو تو چھوڑ دیا جائے گا، تو کیا یہ سودا قبول ہے تمہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میرے بیٹے کو آگ میں پھینکا جائے اور میری وجہ سے کہ میں کہہ دوں تو یا رسول اللہ مجھے تو یہ سودا منظور ہے، میں تو کبھی اپنے بیٹے کو آگ میں جلنا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا پھر تم اللہ کو گواہ بناؤ اور مجھے گواہ بنا کے کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی ہو۔ تو اس عورت نے عرض کیا اے اللہ میں تجھے اور تیرے نبی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ جب ماں راضی ہو گئی تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لڑکے اب کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تو اس لڑکے نے پڑھ لیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے محفوظ کر لیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابی کی۔ اور کلمہ کون پڑھا رہا ہے؟ نبی پاک۔ پڑھا نہیں جاتا تو محبوب علیہ السلام نے اس کی والدہ کو راضی کیا، والدہ راضی ہوئی تو پھر کلمہ بھی پڑھا گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی راضی ہو گئے۔ اور آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے 3 مرتبہ 3 بندوں پہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کہنے ہیں تیرے تے لاکھ لعنت ہو بے معاذ اللہ، اور تیرے تے اللہ دی لعنت ہو بھی تے لعنتا تے آپ تھوک دے صاحب نہ پائی رکھنے، اس طرح ہی ہے نا۔ یہ لعنت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تم سے اپنی رحمت، اپنی عنایات، اپنی کرم نوازیاں روک لے، یہ لعنت کا معنی ہے۔ اور حدیث پاک میں ممانعت کی گئی ہے کہ تم کسی پہ لعنت نہ ڈالو، اللہ کے کچھ بندے ہیں جس طرح اللہ خود، اچھا ایک میں دعا کروں کہ یا اللہ اس فلاں بندے پہ اپنی رحمت نہ بھیج، تو ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو، میری لعنت ہی بے اثر ہو۔ ممکن ممکن ہے نا، پاسبلٹی ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو۔ لیکن جب اللہ فرمائے کہ میں لعنت ایک بھی نہیں 3 مرتبہ بھیجتا ہوں، اس بندے سے اللہ اپنی رحمت کو روک لے،
کیا اس کی زندگی دنیا تو برباد ہی برباد، پھر آخرت بھی برباد؟ اچھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بات بڑی سخت آ گئی، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو اللہ کی 3 مرتبہ لعنت کا مستحق ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا بندہ وہ جو قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، لعنتی۔ آج مرد کی مرد کے ساتھ بدکاری، خواتین کی خواتین کے ساتھ، یہ اغیار کا، کفار کا یہ ایسا جال ہے، ہم جنس پرستی اس میں مبتلا ہو نہیں گئے لوگ، باقاعدہ شادیاں نہیں ہونے لگ پڑی اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو یہ ایک قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، وہ اس بدفعل میں ملوث تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا تھا۔ اور امت محمدیہ میں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس کے اوپر لعنت فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے، کسی بت کے نام پہ، کوئی چاند ستارے پوجا جو آتش پرست کرتے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ذبح کے وقت، اس پہ بھی اللہ 3 مرتبہ لعنت بھیجتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اتنے بندے ایسے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے والدین کو پیٹا، مارا، جائیداد کے تنازع پہ، کسی اور تنازع کے اوپر قتل تک کر دیا اپنے والدین کو۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی تھی۔ کیا کیا تھا؟ میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب اللہ تعالی کعبے کو فتح دے دے گا، قبلہ فتح ہو جائے گا، تو میں کعبے کی سب سے نیچے والی جو چوکھٹ ہے اس کو میں بوسہ دوں گا۔ تو ظاہری بات ہے جب یہ بات کی جا رہی ہے تو کعبہ فتح ہو گیا، تبھی آئی نا بات کہ میں نے تو ایک منت مانی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سامنے کعبہ ہوگا، محبوب فرماتے جاؤ بھائی کعبے کی جا کے چوکھٹ کو بوسہ دو، دروازے کی چوگاٹ کو بوسہ دے دو، منت پوری ہو جائے گی۔ لیکن سنو، میرے محبوب علیہ السلام نے تا قیامت مسلمانوں کے لیے ایسا ہدایت کا دروازہ کھولا کہ جو کعبے نہ بھی جا سکے، فرمایا تیری والدہ ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے پاؤں کو جا کے بوسہ دے دو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ بھائی کعبے نہیں پہنچ سکے، پہنچ بھی جائیں تو وہاں پہ راشی اتنا ہوتا ہے اور پھر وہ اونچا اتنا ہے، بوسہ دیا نہیں جاتا اس کی چوکھٹ کو۔ فرمایا کہاں تیرے پاس پیسے ہو نہ ہو، جا روزانہ ہی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے، اللہ کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہمیں محروم نہیں چھوڑا گیا، لیکن خدا را اپنے والدین بھی تھوڑی سی توجہ کرے، بچوں کے حق میں اپنی زبان کے اوپر احتیاط کیا کرے۔ یہ ان کا ایک پاؤں نہیں تھا، پاؤں کٹا ہوا تھا۔ کسی نے عرض کیا حضور یہ پیدائشی ہے؟ فرمایا نہیں، بعد میں کٹا ہے۔ کیسے کٹا؟ فرمایا میری ماں نے بد دعا دی تھی۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا ایک دفعہ میں چڑیا، بچہ تھا چھوٹا، تو میں نے چڑیا کو پکڑا اور چڑیا کے پاؤں بڑے نرم ہوتے ہیں، کمزور، تو میں نے تیز ڈور اس کے ساتھ باندھ دی تھی کہ اڑ نہ جائے۔ اس نے اڑنا چاہا تو اس کا پاؤں کٹ گیا، خون نکلا، میری ماں کے دل پہ اثر ہوا، کہا جا جس طرح تو نے اس کا پاؤں کاٹا اللہ تیرا بھی پاؤں کاٹ دے۔ منہ سے بات دو، ہم کہہ نہیں دیتے تیرا بیڑا ہی گرک ہو جائے، تو پھر جدو ہو جاتا کہ یا اللہ ہی کہ میں ہو گیا، کہہ نہیں دیتے تیرا ستیہ ہی ناس ہو جائے۔ اپنی اولاد کے متعلق گفتگو کرتے وقت ایک بندہ تھا، ایک عورت تھی، وہ بھی اس طرح اپنے بیٹے پہ غصہ ہوئی تو اس نے کہا کہ تجھے موت ہی کیوں نہیں آ جاتی؟ تنگ کرتا ہوگا، والدین بھی اکتا جاتے ہیں۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہوا، پڑھا لکھا، اس کی منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی میں تھوڑے دن باقی تھے، جوان کو اللہ نے اس کو موت دے دی۔ وہ پیٹی روئی، یا اللہ میرا جوان بچہ
تو حکم ہوا کہ تو نے تو بددعا مانگی تھی، شکر کر میں نے کچھ لمحے زندہ رکھ دیا اس کو، تو بچپن میں کہتی تھی مر جائے، تو فرمایا اس کی ماں کی وجہ سے اللہ نے اس کو موت دی۔ نہ تو دعا اور نہ ہی بددعا فوری لگ جاتی ہے، نہ ہی فوری دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی ایک منشا ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، تب تک اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ تو والدین بھی احتیاط کریں، جس طرح اولاد کے اوپر حقوق ہیں اسی طرح والدین کے اوپر بھی حقوق ہیں۔ اور میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے کام کا احسان جتانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس بندے کو یہ والی نیکی جو ہے جنت کی خوشبو 500 دور مسافت والی، یہ اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیں معاشرے کے اندر ہم، چلو اور کوئی نہیں تو اولادیں تو ہیں نا، کسی کے بچے نہیں، شادی شدہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے والدین تو ہیں نا، کوئی قبروں میں ہوں گے، کوئی زندہ ہوں گے، تو زندہ تو یہ توبہ کرے، اور جو مردہ ہے اس کے لیے امام غزالی نے ایک وظیفہ بتایا ہے، مختلف اعمال میں یہ حدیث معتبر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جمعہ کی شب، یعنی یہ جو جمعہ رات کی رات ہوتی ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، شب جمعہ کو 12 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص، فلق اور سورۃ الناس۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں؟ 12۔ بول لیں 12۔ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، یہ 5 مرتبہ پڑھ کے 12 رکعتوں، ہر رکعت میں اس طرح پڑھ کے، اور فرمایا جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 15 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والد یا والدہ کی روح کو پیش کر دے، اللہ اس کی برکت سے ایسے ہی ہے جسے اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ یعنی زندہ بھی اور مردہ دونوں طریقوں سے ہم اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا پڑے گا، کرنے کے بغیر گزارا نہیں۔ ابا جی ان پڑھ ہیں، ابا جی پڑھے لکھے ہیں، ابا جی آفیسر ہیں، ابا جی ملازم ہیں، ابا جی کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ابا کسی کمپنی کا CEO ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ جو والد ہے، جو والدہ ہے، اف بھی برداشت نہیں کروں گا، وہ بھی نہیں تم نے کرنی۔ بزرگ فرماتے تھے لا علاج مریض جو ہے وہ اپنے والدین کے پاؤں کو دھوئیں اور دھوون کو پی لے، اللہ اس کی برکت سے بندوں کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور یار جن کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہو، جن کی خدمت عمرے کا ثواب ہو، جن کی خدمت جہاد کا ثواب ہو، جن کے پاؤں کو بوسا، کانوں کی چوکھٹ کو بوسا ہو، بلکہ جس کی رضا میں رب کی رضا ہو، بتاؤ وہاں بیماری کیا چیز ہے؟